کہ وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، مکے کی پہاڑیاں تھیں، آمنہ کا لال ان پہاڑیوں کے درمیان کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہاتھ دو ہی ہیں، لیکن جو ان میں طاقت ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں۔ تیسری بات میں عرض کر رہا تھا، سایہ رسول۔ تمام مکاتب فکر اسلامی متفق ہیں اس بات پر کہ حضرت کا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے لکھا کہ کثرت ظہور کی وجہ سے، جیسے ہم شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں، یہاں ہمارا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوگا، کہ آمنہ کے لال کے سر پر ہمیشہ ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے رہتا تھا، اس لیے حضرت کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ مختلف قسم کی تعبیریں کی گئی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تعبیر بیان فرمائی ہے جو مجھے بہت پسند آئی، میں چاہتا ہوں کہ وہی میں آپ تک بھی پہنچاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ خلق ہی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر طلوع آفتاب کے وقت آمنہ کا لال سفر کرتے مشرق کی جانب تو سایہ کدھر ہوگا؟ جی مغرب کی جانب۔ کیفیت کیا بنے گی؟ آگے آگے حبیب خدا اور پیچھے پیچھے حبیب خدا کا سایہ۔ حضرت عثمان نے ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ پاک نبی کے پیچھے پیچھے چلنا تھا صحابہ کرام نے، اللہ کو یہ بات گوارا ہی نہیں تھی کہ کسی صحابی کا قدم میرے محبوب کے سائے پہ آئے، لہذا اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ خلق ہی نہیں فرمایا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ جھگڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس کا قدم سایہ رسول پہ نہیں آ سکتا، اور آل رسول وہ ہے کہ رسول سجدے میں بھی ہو وہ پشت پہ سوار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نہیں، ایسا نہیں کریں، میں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ نعرے لگائیں، لیکن اس بات کا مطالبہ میرا ضرور ہوتا ہے کہ اگر نعرہ تکبیر لگاتے ہو تو جتنی عظمت ہے توحید کی اس کے مطابق لگاؤ، ورنہ مت لگاؤ۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ میں عرض کرنے چاہ رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذات توحید کو گوارا نہیں تھا کہ کسی صحابی کا قدم میرے رسول کے سائے پہ آئے، اللہ نے سایہ خلق ہی نہیں کیا۔ اگر اس بات کو پلٹ کے میں عرض کروں کہ اگر طلوع آفتاب کے وقت پاک نبی سفر کریں مغرب کی جانب تو پھر سایہ کدھر ہوگا؟ طلوع آفتاب کے وقت اگر حضرت سفر کریں مغرب کی جانب تو کیفیت یہ ہوگی کہ آگے آگے سایہ رسول ہوگا، پیچھے پیچھے رسول۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کہ میرے محبوب کے آگے میرے محبوب کا سایہ چلے، اور جب اللہ اپنے محبوب کے آگے اپنے محبوب کے سائے کو گوارا نہیں کرتا تو کسی بندے کو آگے کھڑا ہونا کیسے گوارا؟ ایک تیسری وجہ بھی میں بتاؤں، اللہ نے شاید اپنے محبوب کا سایہ اس لیے خلق نہیں کیا کہ کل قیامت کے دن کہیں میرے محبوب کا سایہ یہ نہ کہے کہ اے یتیم عبداللہ میں بھی آپ جیسا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ خلق نہیں فرمایا۔ اب دیکھ اپنے نبی کی عظمت کو، اللہ نے قرآن پاک جیسی کتاب، اس عظیم کتاب میں جس نے جو ہی کوئی مسلمان کتاب کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ پکار کے کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، خبردار جب تک تم پاکیزہ نہیں ہو، قرآن کہتا ہے مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کون؟ کوئی جٹ نہیں لگا سکتا،
کوئی ڈوگر نہیں لگا سکتا نہ. قرآن کہتا ہے بے شک تو سید ہے، تو مفتی اسلام ہے، تو مجتہد ہے، تو مجدد ہے، تو شیخ الحدیث ہے، تو ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے یا کلندر. قرآن کہتا ہے جس مرتبے پہ بھی تو فائل ہے، میں قرآن اتنا پاکیزہ ہوں، اگر مجھے مس کرنا ہے پہلے طہارت کر، پھر مجھے ہاتھ لگا. وہ جو قرآن اتنا پاکیزہ ہے، کبھی تیری عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جس پہ نازل ہوا ہے وہ نبی کتنا پاکیزہ ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ جس پہ نازل ہونے والی کتاب اتنی پاکیزہ، وہ نبی کتنا پاکیزہ ہونا چاہیے. عقل کہتی ہے کہ اگر زیادہ نہیں تو قرآن جتنی طہارت تو اس کی ہوگی. میں کہا کرتا ہوں کہ نہیں، قرآن کی طہارت کم ہے، آمنہ کے لال کی طہارت زیادہ ہے. اگر کوئی بندہ مجھ سے اس کی دلیل مانگے تو میں اس کو دلیل دینے کے لیے تیار ہوں کہ قرآن جتنا بھی پاکیزہ ہے، جتنا بھی پاکیزہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ اس سے کئی ہزار گنا زیادہ پاکیزہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ خود نبی نہیں، نبی کا ایک غلام اپنے گھر میں مزدوری کر کے اگر جو لے کے آئے اور اس کی بیوی وہ اس جو کو چکی پیس کے آٹے میں تبدیل کرے، پھر اپنے ہاتھوں سے خمیر کر کے اس کی 15 روٹیاں بنا کے راہ خدا میں تقسیم کر دے، راہ خدا میں فقراء کو دے دے، تو تیرے قرآن کی 30 آیتیں نازل ہو جائیں تو تجھے ماننا پڑے گا جس محمد کے غلام کا رزق اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کے گھر کی ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں قرآن کی بنتی ہے، وہ محمد خود کتنا پاکیزہ ہوگا. یہ سورہ دہر آپ کے پاس موجود ہے، اور علی کے گھر سے 15 روٹیاں جو کی راہ خدا میں دی گئی، جس کے بدلے میں 30 آیتیں قرآن کی اللہ نے نازل کی. تو پھر تجھے سمجھنا ہی کہ محمد مصطفیٰ کے ایک غلام کا رزق جب اتنا پاکیزہ ہے، وہ محمد کتنا پاکیزہ ہوگا. اس دنیا میں کافی ساری نجاستیں ہیں، کچھ نجاستوں کو پانی پاک کرتا ہے، کچھ نجاستوں کو مٹی پاک کرتی ہے، کچھ نجاستوں کو سورج کی گرمی پاک کرتی ہے، کچھ نجاستوں کو بارش پاک کرتی ہے. ایک نجاست ایسی ہے جس کو نہ مٹی پاک کرے، نہ پانی پاک کرے، نہ سورج پاک کرے، نہ بارش پاک کرے، وہ نجاست ہے کفر. اس کو کون پاک کرتا ہے؟ اس کو اسم محمد. جب تک کوئی کافر نام محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا، پاک نہیں ہوتا، تو پھر تجھے سمجھ لینا چاہیے کہ جس کا اسم اتنا عظیم ہے اس کا جسم کتنا عظیم ہوگا. اس قرآن، اس پاکیزہ کتاب میں اللہ نے یہ حکم دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. اللہ وہ ہے جس نے رسولوں سے عبادت مانگی، جس نے نبیوں سے عبادت مانگی، جس نے ولیوں سے عبادت مانگی، جس نے کتب ابدال سب سے عبادت مانگی، ہم جیسوں سے بھی عبادت مانگی. میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ مسلمان مجھے بتائیے گا، کیا اللہ محتاج عبادت ہے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ کفر کی نجاست سے پاک ہونے کے لیے جب تک پاک نبی کے نام کا کلمہ نہ پڑھا جائے، کافر مسلمان نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا. اور جس کا اسم اتنا عظیم ہے اس کا جسم پتہ نہیں کتنا عظیم ہوگا. یہ چوک کی مجلس ہے اور ایک ربط ہوتا ہے گفتگو کا، اس میں کوئی دوسری بات انٹر ہوتی ہے تو وہ پھر تھوڑا سا تسلسل ختم ہوتا ہے. یہ ایک عزیز ہیں اور انہوں نے ایک مجھے سوال دکھایا. سوال کیا ہے کہ ملت تشیع کے نوجوان زنجیر زنی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ زنجیر زنی ثواب کے لیے کرتے ہیں، ثواب کے کام میں درد نہیں ہوتا. یہ ہے سوال. اس کا سوال کو غور سے سنیے.
کہ شیعہ نوجوان زنجیر زنی کرتے ہیں، اس کے بعد پین کلر استعمال کرتے ہیں ثواب کے لیے، ثواب کے کام میں درد نہیں۔ سوال سارے بندوں کے ذہن میں آ گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس چوک میں ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ماتم کا ہمارے مذہب میں مقام کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ ابھی آپ نے اذان یہ ابھی آپ نے اذان سنی، اذان کے بعد اب نماز ہوگی، نماز با جماعت ہوگی، ٹھیک ہے؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا اب سن، ہمارے مکتب میں ماتم، اور میرا ہر شیعہ نوجوان اس بات کو غور کر سنے، ہمارے مذہب میں ماتم وہ عبادت ہے جس کا وضو نماز ہے۔ بے شک، بے شک، واہ۔ ہمارے مذہب میں ماتم وہ عبادت ہے جس کا وضو نماز ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، بے شک روزہ رسول پہ جا کے کوئی پڑھے، اسی طرح بغیر نماز پڑھنے کے ماتم کا کوئی ثواب نہیں ہے، بے شک کوئی کربلا میں جا کے کرے۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ۔ اب دوسری بات میں تجھے سمجھاؤں، بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ۔ زخم لگ جائے کہتے ہو اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، بے شک، اس کا علاج کرواتے ہو۔ بے شک، پاک نبی نے خود اپنی بیماری کے لیے پچھنے لگوائے۔ علاج کروانا سنت رسول، بیماری اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ اس کے محبوب نے بتایا جب بیمار ہو جاؤ، یہ طے ہے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ تم چند دن بیمار رہو، لیکن اس میں اس کا علاج کرواؤ۔ میری ملت کا نوجوان ماتم کرتا ہے، زخم ہوتے ہیں، وہ خود نہیں کہتا کہ مجھے علاج کی ضرورت ہے۔ بے شک، بے شک، ماشاءاللہ۔ ہم دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے نواسے کا حقدار ہے، اس کو دو پین کلر لے دو، اس کو ٹانکے لگا دو، یہ جلد جلد تندرست ہو جائے، اور تجھے سمجھ ہی نہیں ہے بے شک، کہ اویس کرنی نے جو اپنے 32 کے 32 دانت نکال دیے تھے، اگر یہ کام اتنا برا ہوتا تو پاک پیغمبر فرماتے نا کہ اویس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اویس کے لیے حضرت نے دعا مانگی، پالنے والے جو منہ تیرے محبوب کی محبت میں دانتوں سے خالی ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی پھل نازل فرما۔ یہ جو کیلا تو آج استعمال کر رہا ہے، یہ اس نبی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ پھر یہ دعا مانگی، پالنے والے جو منہ تیرے محبوب کی محبت میں دانتوں سے خالی ہوا ہے، اس سے نکلی ہوئی دعا کو کبھی رد نہ کرنا۔ حضرت عمر نے بھی اویس کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا تھا، اویس میں نے خود رسول کی زبان سے اپنے کانوں سے سنا تھا، تو میرے لیے دعا کر دے نا، التجا کی تھی۔ پھر تجھے سمجھ نہ آئی، اب تو یہ کہے گا کہ وہ رسول کی محبت میں تھا، تو میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے، حسین منی وانا من الحسین، رسول فرماتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے، محبت رسول، محبت حسین، محبت حسین، محبت رسول ہے۔ اور پاک نبی کے فرمان کا مقصد ایک جملے میں تجھے سمجھا دوں، اگر تیرے واقعتاً فکر کے دریچے کھلے ہوئے تجھے سمجھ آ جائے گی۔ یہ حدیث رسول الجھا دیتی ہے بندوں کو کہ الحسین منی، حسین مجھ سے، یہ تو ممکن ہے، کیوں نانے سے نواسا ہو سکتا ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے، نواسے سے نانا کیسے؟ ایک جملے میں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک جملہ کہوں گا، پاک نبی کے فرمان کا
مقصد یہ ہے کہ آغوش بطول سے لے کے عصر عشور میں اپنے سجدے کی آخری تسبیح تک یا شمر کمینے کی آخری ضرب تک حسین کی پہچان میں مصطفیٰ تھا، اور اپنے سجدے کی آخری تسبیح پڑھنے کے بعد نو کے نیزہ پہ بلند ہونے کے وقت سے لے کے تا طلوع آفتاب قیامت مجھ محمد کی پہچان ہے حسین۔ روحانیت زندہ باد، روحانیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، جدیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمن تلانے حسین کوئی ایک وجود کا نام نہیں ہے، حسین اس نام کا نام ہے جس نے کسر یزیدیت میں دراڑیں ڈال دی، اور آج بھی جب نام حسین لیا جاتا ہے یزیدیت تڑپتی ہے کہ میں نے کربلا میں کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا، میں نے حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑا دیے، لیکن حسین نے لوگ کے نیزہ پہ بلند ہو کے تلاوت قرآن کر کے بتایا اور یزید تو ایک نہیں تو جیسے کروڑوں نجس یزید ہو۔ وہ نہ قرآن کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ حسین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ مکہ میں امام حسین نے کیا معجزہ کیا، مکہ میں امام حسین نے کیا معجزہ کیا، شاہ رگ کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا۔ نعرہ حیدری عرض کر رہا تھا ہر کسی سے عبادت مانگنے والا اللہ کیا محتاج عبادت ہے؟ نہیں، مانگتا کیوں؟ ہر کسی سے عبادت کیوں مانگتا؟ یہ بھی اس کا کرم ہے۔ نماز کا فائدہ نمازی کو ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ حج کا فائدہ حاجی کو ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، اور جو کسی چیز کا محتاج ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نماز فرض کی، اس نے ہم پہ کرم کیا۔ ایک نمازی جب خاک پہ پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا ہے، دیکھنے والا بے اختیار کیا اٹھتا ہے کہ یہ بھی شریف ہے، اس کے رگوں میں چلنے والا خون بھی شریف ماں باپ کا ہے۔ اگر سوال کیا جائے آج سے پہلے تو اسے ملا نہیں، تو اسے جانتا نہیں، تو اس کی شرافت کی گواہی کیسے دے رہا ہے؟ وہ کہے گا بندہ خدا تو دیکھ نہیں رہا، اگر یہ شریف نہ ہوتا یہ ان دیکھے اللہ کا شکریہ ادا کرتا۔ اس نے ہمیں معزز بنانے کے لیے عبادات ہم پہ فرض کی۔ اب رہا سوال یہ کہ وہ محتاج عبادت نہیں تو کیا ہے؟ یہ ابو طالب کے بیٹے نے بتایا، مسلح عبادت میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا، پروردگارا میں تیرے جنت کے لالچ میں نہیں جھکتا، میں تیرے جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں جھکتا، میں علی تجھے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے بغیر کوئی، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس کا معنی ہے اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے۔ وہ کیسے کہ اللہ حکم نہ بھی دیتا، اگر ذرا برابر غیرت انسانی دل اور ذہن میں ہوتی تو دل چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں چھپ کے اس کا شکریہ ادا کیا جائے، جو اتنا بڑا کریم ہے، اس جس نے پوری زمین کو دسترخوان بنا کے اس پہ کونا کون نعمتیں سجا کے اتنی نعمتیں سجائی کہ اعلان کر لیا کہ ان تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها، اگر کوئی میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے کمپیوٹر کی وسعت اور کیپیسٹی ختم ہو جائے گی، اس کے گنتی کے ہر ہندسے ختم ہو جائیں گے، لیکن میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں سجا کے اس نے قید نہیں لگائی، جو تہجد پڑھے وہ میری نعمت استعمال کرے۔ وہ کہتا تو مجھے خدا نہیں مانتا، نہ مان، آ میری نعمت استعمال۔ تم میرے مقابلے میں خدا بن گیا، پھر آؤ بنا رہے، آ میری زمین پہ چل، یہ نعمت ہے، اس سے پیدا کیا ہوا رزق، یہ نعمت ہے جو اتنا کریم ہو، دل چاہتا ہے اس کی بارگاہ میں جھک کے اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اچھا وہ جو عبادتیں مانگتا ہے، کسی نے آج تک عبادت کی اتنی کی ہو کہ اس نے کہا بس کر، جتنی مجھے عبادت چاہیے تھی وہ ہو گئی؟ نہیں۔ میں جلدی دو جملے کیا کہ آپ سے اجازت چاہوں۔ جب ہم
تاریخ انسانیت کو دیکھتے ہیں تو ایک انسان ملتا ہے جس کے کندھوں پہ یہ باریک سی سیاہ رنگ کی کملی ہے، اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہے۔ وہ کریم خالق آواز دے کے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ کملی اوڑھنے والے محبوب میری بارگاہ میں تھوڑا سا وقت آیا کر، تو زیادہ میری بارگاہ میں قیام کرتا ہے، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، مجھ اللہ کو گوارا نہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، او امت مسلمہ پہچانو اپنے نبی کی عظمت کو۔ اللہ اپنی بارگاہ توحید میں سجدوں سے روک کے جسے بستر پہ سلائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کو مصطفیٰ حلال رکن نماز نافلہ پڑھنے سے روک کے شب ہجرت اپنے بستر پہ سلائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ یہ وقت ہو آنا۔ قبلہ نقوی صاحب، آپ نے حدیث شریف پڑھی ہے، سبھی نے سن لی، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں ایک ربائی اسی صورت میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس پر تھوڑی سی بحث کر کے اس کو مکمل کر دیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ دست در دست یزید وانا من الحسین، سرداد نہ دست در دست یزید، حق کا کہ بنا لائے است حسین۔ شروع کر۔ میں عرض کروں رحیم صاحب، آپ نے تو یہ فرما دیا کہ میں آپ کو کروائی دے رہا ہوں اور اس کی وضاحت فرما دیں۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے، اس پہ میں اپنی زندگی میں کئی اشرے بھی پڑھوں تو اس کی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی کا یہ 47واں اشرہ پڑھ رہا ہوں، اور یقین جانیے اگر اللہ کسی بندے کو جتنی لمبی عمر بھی دے دے اور اس کو علم جیسی دولت سے مالا مال بھی کر دے، اس جملے کی توضیح شاہ حسین بادشاہ حسین، اس کی توضیح بھی اگر 100 سال بھی وہ گفتگو کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اس مرد درویش نے ایک جملے میں کہا۔ یہ فارسی کا کلام ہے، شاہ کہتے ہیں بہت بڑے بادشاہ۔ بزرگ ایک لقمہ دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں صحیح جملہ جو ہے وہ کہوں، شاہ اس حسین شاہ کو کہتے ہیں جس کی شاہی کی حدود معلوم نہ ہو۔ جس طرح مولا علی نے فرمایا نا کہ لا یمکن الفرار من حکومت کا، او پروردگارا تیری حکومت سے فرار کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس مرد درویش نے کہا شاہ حسین وہ بادشاہ ہے جس کی سلطنت کی حدیں امکان انسانی میں نہیں ہیں۔ پھر کہا بادشاہ اسے کہتے ہیں جو چھوٹا حکمران، چھوٹا بادشاہ۔ یہاں آ کے انسان الجھ جاتا ہے کہ اس مرد درویش نے کیا کہا۔ قانون یہ ہے کہ پہلے انسان چھوٹے مرتبے پہ ہوتا ہے، پھر بڑے مرتبے پہ جاتا ہے، پھر اس سے اونچے مرتبے پہ جاتا ہے، لیکن اس نے کمال کر دیا۔ اس نے پہلے کہا ہے کہ حسین وہ بادشاہ ہے جس کی سلطنت کی حدیں معلوم نہیں ہو سکتی، پھر کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ بن گیا، چھوٹا بادشاہ ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے امت مسلمہ پہچانو اپنے حاجیان کو، حسین وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کی حدیں تصور انسان میں نہیں آ سکتی، لیکن چشم انسان میں، انسان کی آنکھ میں حسین کی صرف بادشاہی دیکھی ہے کربلا میں۔ اگر حسین کی شاہی کو دیکھنا ہے تو ولادت حسین کے موقع پہ دیکھ،
کہ جس فرشتے نے عرش الہی کے سائے میں جرم کیا تھا اس کے پر و بال جل چکے تھے، اس کو شفا ملی زمین پر۔ کس کے صدقے میں؟ حسین کے جھولے کے صدقے میں۔ قانون یہ ہے مجرم جہاں جس حکومت میں جرم کرے سزا وہ حکومت دیتی ہے اور وہ سزا معاف بھی وہی حکومت کرتی ہے۔ تو پتہ چلا جس فرشتے نے عالم بالا میں جرم کیا تھا اس کو شفا ملی زمین پر۔ اس عمل سے حسین نے ثابت کیا کہ جس طرح میں زمین پہ اختیار رکھتا ہوں اسی طرح مجھ حسین کی بادشاہی عالم بالا پہ بھی ہے۔ دوسرا جملہ اس نے کہا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی لمحے میں حسین دین بھی ہو، حسین دین کو پناہ دینے والا بھی ہو؟ یقیناً پناہ دینے والا افضل ہوتا ہے، پناہ لینے والا مفضول ہوتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ہی لمحے میں حسین دین بھی ہو، حسین دین کی پناہ بھی ہو؟ ایک جملے میں تجھے سمجھاؤں۔ اس مرد درویش نے کہا تھا دین است حسین، کیا مانا؟ جہاں دین وہاں حسین، جہاں دین نہیں وہاں حسین نہیں، جہاں حسین نہیں وہاں دین نہیں۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا دین اسلام ہمارے پاس پہنچا یا فرمان مصطفیٰ سے یا قرآن سے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے قرآن اور فرمان رسول کو اگر لباس وجود پہنا دیا جائے تو وہ حسین بنتا ہے، اگر حسین سے لباس وجود کو الگ کر دیا جائے تو یا قرآن بنے گا یا حدیث رسول بنے گا۔ زہرا کے بیٹے نے نوکا نیزہ پہ بلند ہو کے قرآن پڑھ کے بتایا کہ مجھ سے آپ لباس وجود الگ کر دیا گیا، وہ لباس وجود پڑا ہے کربلا کی گرم ریت پر، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ میرے نانے نے اپنی زبان چسا کے مجھے قرآن کی تعلیم دی تھی۔ تیسری بات، سردار ندار دست در دست یزید کہ ہاتھ سر دے دیا ہاتھ نہ دیا۔ ایک بندے نے عالم تصور میں بطول کے بیٹے سے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہیں رحمت للعالمین کے نواسے اور نائب، آپ کے دروازے سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ یزید نے بھی آگے سوال کیا یا بیعت کر لے یا سر دے لے۔ والا بہتر نہیں تھا آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے، سر بچ جاتا، زندگی بچ جاتی۔ آواز آئی اور کم علم اور کم عقل رکھنے والی مخلوق تو کیا سمجھتا ہے یہ ہاتھ میں حسین کا ہاتھ، میں آدم کا جانشین ہوں، میں نوح کا جانشین ہوں، میں ابراہیم اسماعیل کا جانشین ہوں، میں وارث ہوں موسیٰ کلیم اللہ کا۔ ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، ہمارا سلام اس حسین پر جو آدم صفی اللہ کا نائب ہے، ہمارا سلام اس حسین پر جو نوح نجی اللہ کا نائب ہے، اس کا وارث ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ کا وارث، جو اسماعیل خلیل ذبیح اللہ کا وارث، جو عیسیٰ روح اللہ کا وارث، جو محمد رسول اللہ کا وارث ہے۔ حسین کہتے ہیں میرا ہاتھ اگر میں یزید کے ہاتھ میں رکھ دیتا تو اس کا معنی یہ تھا آدم سے لے کے خاتم تک پوری کی پوری نبوت جو ہے وہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت کر لے۔ میں اپنی بہن کے پردے دے سکتا ہوں لیکن میں ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ یہ سارے نبیوں کی ذمہ داری ہے پوری نبوتوں کی، اور حسین نے یہ کام کر کے دکھایا، نبھایا۔ یہ جو وقت ہے نا یہ وہی وقت ہے۔ ایک آواز گونجی تھی میدان کربلا میں، لوٹو تبرکات ویلی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آگے۔ دور سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آئے، گرد و غبار کا ایک طوفان تھا، آگے بڑھ رہے تھے 4 سال کی بچی جس کے رو رو کے آنکھیں خشک ہو چکی تھی، دوڑ کے آگے کہتے پھپھی اماں یہ کچھ لوگ گھوڑے لے گئے ہمارے خیام کی طرف آ رہے ہیں، ہمارا تو مرد بھی کوئی نہیں بچا۔ بی بی کہتے بیٹی گھبرا نہیں، مسلمان ہیں، شاید کسی مسلمان کو خیال آ گیا ہو رسول کی حال یتیم ہو گئی ہے، وہ تجھے دلاسا دینے کے لیے آ رہے ہو۔ بچی دوبارہ دوڑ کے گئی نا تو کہا پھپھی اماں ان کے تو ہاتھوں میں آگ ہے۔
اتنی دیر میں گھوڑے دوڑتے ہوئے خیام کے پاس پہنچے، آگ لگا دی گئی۔ یقین جانیے میں بھی علماء کی زبان سے سنتا تھا، پہلے ایک خیمہ جلا، پھر دوسرا جلا، پھر تیسرا جلا، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے میں، تیسرے میں جاتی رہی۔ لیکن جب میں نے خود مطالعہ کیا تو مقتل کی کتابوں میں تھا یک بار کی آگ لگا دی گئی، سارے خیام میں آگ لگی، بیبیاں دوڑتی ہوئی اس خیمے میں آئیں جہاں زین العابدین بستر بیماری پہ تھے۔ شانہ حلال علی کی بیٹی نے کہا، اے سجاد آنکھیں کھول، خیام کو آگ لگ چکی، ہماری چادریں نیزوں کے ساتھ اتار لی گئی، بیٹا تو وقت کا امام ہے، مجھے بتا میں زندہ جل کے مر جاؤں یا باہر چلی جاؤں؟ امام سجاد فرما دیا، پھوپھی اماں زندہ جل کے نہ مرو، خودکشی حرام ہے اسلام میں، باہر چلی جاؤ۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی بار بار جلتے ہوئے خیمے کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، پھر واپس پلٹ جاتی، آگے آتی تھی، خیال آتا تھا میں زینب ہوں، میرے سر پہ چادر کوئی نہیں، واپس پلٹتی تھی، خیال آتا تھا امام کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ حمید کہتا ہے 8ویں مرتبہ جب وہ بی بی خیمے کے دروازے کے پاس آئی، دونوں ہاتھ یوں سر پہ رکھے مدینے کی طرف منہ کر کے، یہ نہیں کہا کہ نانا میرا بھائی مارا گیا، یہ نہیں کہا نانا میرا حضر مارا گیا، یہ نہیں کہا نانا میرا قاسم مارا گیا، بلکہ بی بی نے یہ کہا، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے رو کے کہتی ہے، یا جتا ہو واحد آبا، ہائے لالا میرا پردہ لٹ گیا۔ یہ کہتی ہوئی بی بی باہر نکلی، لیکن ایک 4 سال کی معصومہ ہے، وہ جلتے ہوئے خیمے کی چوب کے ساتھ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے پھپھیوں کے بال لمبے ہیں، انہوں نے اپنے چہرے بالوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اس بچی کے بال چھوٹے ہیں، وہ آگ اس کے دامن کو لگی، باہر دوڑ کے نکلی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا 4 سال کی معصوم بچی کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، میں اس کو بجھا دوں۔ جب میں دوڑا بچی اور تیز دوڑی، جب ہوا پڑی شعلے اور بلند ہوئے، آخر میں نے آواز دی، اور بچی رک جا میں تیری آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بچی نے پلٹ کے یہ جواب دیا، او شیخ اس میدان میں جو بھی ملا ہے اس نے ظلم کیا ہے۔ آگے اور تیز دوڑی، ٹھوکر لگی، بچی زمین پہ گر گئی۔ جب میں قریب پہنچا چاہتا تھا کہ اس کی آگ بجھاؤں، بچی نے تڑپ کے کہا، شیخ میں آگ خود بجھا لوں گی، مجھے ہاتھ نہ لگانا، تو نہیں جانتا میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں جس کا جنازہ راہ سے اٹھا تھا، اور مجھ پہ احسان کرنا چاہتا ہے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ حمید کہتے ہیں میں نے کہا بچی نجف جا کے کیا کرے گی؟ رو کے کہنے لگی وہاں میرا دادا علی ہے، میں اس کی مزار پہ جا کے رو رو کے کہوں گی دادا، وہ جس بیٹی زینب کو تو رات کے وقت بھی اس کی ماں کے مزار پہ جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، آج ایک کربلا میں میرا بابا مارا گیا، تیری بیٹی کے سر سے نیزے کے ساتھ چادر اتار نہیں گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سیدنا ماتم حسین